گناہوں سے بچیں، جھوٹ وغیرہ سے اجتناب کریں. ٹھیک ہے تھوڑے دنیا میں نقصان آپ کو محسوس ہوں گے. حضور غوث اعظم کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، جب ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، تو انہوں نے کہا ہاں کچھ دینار ہیں جو گدڑی میں میری ماں نے سل دیے ہے نا. تو سل دیے، وہ چاہتے تو جھوٹ بول دیتے تو بچتا کیا، وہ 40 اشرفیاں بچتی، یہی نہ اتنا ہی نہ بچتا. لیکن سچ بولا تو اس کی برکت کیا ہوئی کہ سارے کے سارے ڈاکو مسلمان ہوئے ہے نا. تو کتنی برکتیں انہیں ملی سچ بولنے کی. تو پریشان نہ ہوا کریں کہ آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ ہم سچ بول دیں گے تو نقصان ہو جائے گا، آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو نوکری چلی جائے گی، رزق میں کمی آ جائے گی. نہیں پیارے، ایسا کچھ نہیں. آپ دین اسلام پہ عمل کریں گے تو اللہ ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہے نا. اس کی تدبیریں بہت آگے کی ہیں. انسان سوچتا ہے کل یہاں سے پیسہ لیں گے، پرسوں وہاں سے لیں گے. تھوڑا رب پہ بھروسہ کریں، کوششیں کریں، لیکن اللہ کے قانون کے خلاف جا کے نہیں. آپ کمائیں، پیسے کمائیں، لیکن نماز کا وقت ہو تو مسجد میں حاضر ہو جائیں. آپ دنیا کے سارے کام کریں لیکن نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے. کبھی جھوٹ، ہماری مائیں بہنیں، آپ شادی بیاہ میں بھی جائیں، آپ خاندان کی دوسری پروگرام میں بھی جائیں، لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. آپ وہاں بھی جا کے نماز کی، آپ پتا چلا کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے بہن کے گھر گئیں، نماز کا وقت ہوا تو کہا ٹھیک ہے بھائی اب بات چیت بند کرتے ہیں، تھوڑا نماز پڑھ لیتے. اور آپ نے نماز پڑھی تو آپ کو دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے آپ کی بہن بھی نماز پڑھ لے، پتا چلے کہ اس کا بھی ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو ہے نا. ہمارے دو بھائی ہیں، یہ کہیں شادی بیاہ میں جائے، میرج ہاؤس میں، ٹھیک ہے نماز کا وقت ہوا تو چلے نماز پڑھ لیا جائے، قریب کون سی مسجد ہے. پوچھیں، آپ تھوڑی ترغیب دیں دوسروں کو. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ، ہم نے ابھی بتا رہے تھے رحمت بھائی، ایک جناب ان کے گاؤں کے ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے ہے نا. لیکن یہ امام صاحب بتا رہے تھے رومی بھائی کہ ایک بار ان کے سمدھی آئے ان کے وہاں، تو سمدھی نے کہا مسجد کہاں ہے ذرا دکھائیے. تو سمدھی عصر کی نماز لے کے گئے کہ چلیں عصر کی نماز پڑھ لیا جائے. تو شاید ان کے بقول زندگی میں انہوں نے ایک بار اس شخص کو دیکھا عصر کی نماز پڑھتے ہوئے. اب سوچیں، وہ سمدھی صاحب آئے، جمعہ نہیں پڑھتے ہیں وہ آدمی، لیکن دیکھی دوسرے کے جانے سے وہ خود بھی چلے گئے. ایسا بے نمازی شخص بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو تھوڑا آپ محفلوں میں بھی رہیں تو اپنے رب کو یاد رکھیں، آپ بازار میں بھی رہیں تو رب کو یاد رکھیں، آپ دعوتوں میں بھی رہیں تو اپنے رب کو یاد رکھیں.